خواتین و حضرات، خوش آمدید کشمیر ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نوشین خواجہ، اور آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر صحافی ہیں اور ایک مدت سے آزاد کشمیر کی سیاست میں ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا۔ یہ بتائیے گا کہ اتنی بڑی سیاسی جماعتیں چھوڑ کر آپ نے مسلم کانفرنس کیوں چوز کی، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور آپ آئندہ جو جنرل الیکشنز ہیں ان میں الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کہاں سے رکھتے ہیں؟ اور دو بڑی اہم باتیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے توسط سے آزاد کشمیر کے ہر نوجوان، ہر پڑھے لکھے اور باشعور شہری کو پتہ ہونی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ جو موجودہ آزاد کشمیر ہے، یہ آج جیسے ہماری جو شاید جو نئی جنریشن ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ ایسے ہی تھا اور ایسے ہی بن گیا، اس کے پیچھے ایک بڑی قربانیوں کی داستان ہے۔ اس کے پیچھے 1832 کا گلاب سنگھ کا وہ جینوسائیڈ شامل ہے، جس میں ہمارے علاقے سے، پنچ سے لوگوں کی زندہ کھالیں کھینچی گئی تھی، جس میں 1931 کا آپ کو پتہ ہے کہ جو سری نگر کے اندر اذان مکمل کرتے ہوئے جو ہمارے لوگ شہید ہوئے، اور پھر 1947 سے پہلے کی، اور پھر 97 میں جب پاکستان مارز وجود میں آ گیا تو اس وقت کی جو ایک ماس مائیگریشن تھی، اور پھر RSS اور ڈوگرا فوجوں کے نے مل کے ہمارے ایک دن میں 2,37,000 لوگوں کو شہید کیا تھا۔ تو یہ تمام جو قربانیاں، یہ جو تمام چیزیں تھیں، یہ بیسکلی ایک کاز کے لیے تھی، اور وہ کاز کیا تھا کہ کشمیر کو نئی بننے والی اسلامی مملکت پاکستان کے ساتھ ہم نے ہلاک کرنا ہے۔ 1832 میں جب ہمارے بزرگوں کے اوپر یہ جبر، تشدد، خواتین کی عصمت ریزی، لوگوں کی کھالیں کھینچی گئی، تب بھی اس وقت بھی ایک نیریٹو موجود تھا کہ ہم نے جو ڈوگرا کی بربریت ہے، جو ڈوگرا کا ظلم ہے، جو ڈوگرا کا جبر ہے، اس کے خلاف ہم نے متحد ہونا ہے۔ اور پھر جب پاکستان بننے لگا تو لوگوں کی ایک امیدیں وابستہ ہوئیں کہ اب فائنلی ریاست جموں کشمیر سے ظلم اور جبر کے سائے ختم ہوں گے، کیونکہ اب ایک ایسا ملک بن رہا ہے جو اسلام کے نام پہ بن رہا ہے، اور ہم سب مل کے اس کو ایک بڑا ملک بنائیں گے۔ تو ایک تو مسلم کانفرنس جو میرے نزدیک ایک بہتر آپشن وہ اس لیے ہے کہ مسلم کانفرنس ان تمام قربانیوں کو، اس لیگیسی کو لے کے چل رہی ہے۔ فرسٹ آف آل تو یہ ہے۔ سیکنڈ یہ کہ اس وقت جو آزاد کشمیر کے اندر ہم اگر دیکھیں تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کا جو آپریشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے وہ لاڑکانہ ہے، اور اسی طرح آپ اگر اس کی بات کریں PMLN کی تو وہ رائیونڈ ہے۔ وہ کہ یہ ہمارے ملک کا حصہ ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آزاد کشمیر کا پولیٹیکل ڈائمنشن الگ ہے، آزاد کشمیر کے لوگوں کا جو سیاسی شعور ہے وہ مختلف ہے۔ اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ریاستی جماعت، اور وہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی نمائندہ جماعت ہے، جس کی پاکستان بننے سے پہلے بھی بنیاد تھی اور آج بھی ہے، اور وہ ریاست کی سب سے بڑی فکری اور نظریاتی ایک جماعت ہے، جس نے پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کا جو پاکستان کا نعرہ جس کا تھا 19 جولائی کو، جو آپ کو پتہ ہے کہ سری نگر میں قرارداد پیش ہو گئی تھی پاکستان بننے سے پہلے کہ ایک مملکت جو اسلام کے نام پہ بن رہی ہے، ہم اس کا حصہ بنیں گے، اور ہماری جو ڈوگرا راج کے اندر ایک طویل سالہ جو جبر ظلم کی جو داستانیں رقم کی گئی تھی، ان کا اختتام پاکستان کے ساتھ ملنے کی صورت میں تھا۔ تو میرا جوائننگ کا فیصلہ پیورلی نظریاتی بنیادوں پہ۔ آپ نے صرف جوائننگ دی ہے یا آپ الیکشن بھی لڑنا چاہ رہے ہیں، اور کہاں سے لڑنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی آزاد کشمیر کا جو ال-20 پنچ 3 ہے، جہاں سے سردار یعقوب صاحب سابق وزیر اعظم بھی رہے، سابق صدر بھی رہے، ان کے خلاف الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، اور میرا بڑا واضح سلوگن تھا کہ آزاد کشمیر میں جو ہمارا بہت فرٹائل لینڈ ہے، ہماری یوتھ بہت ایکٹیو ہے، بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے میں بڑی بڑی جگہوں پہ انہوں نے اپنا مقام بنایا، لیکن سردار یعقوب صاحب کی جو کرمنل نیگلیجنس تھی، جو بیڈ گورننس تھی، جو کرپشن تھی، اس نے اس علاقے کو پتھر کے دور میں دھکیل دیا۔ آج بھی ال-20 پنچ 3 میں بیسک فیسلٹیز نہیں ہیں، وہاں ہاسپٹل آپ کو نہیں ملے گا، یا آپ پریشان ہوں گی کہ یہ کیسی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ وہاں کی سڑکیں کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ میرا علاقہ ٹورزم کا گیٹ وے ہے، بنجوسا وہاں ہے، تولی پیر وہاں ہے، آپ وہاں سے صرف ٹورزم بیسڈ اکانومی جنریٹ کر سکتے تھے، لیکن اس پہ کوئی کام نہیں ہوا۔ تو ہم نے اس وقت بھی اسی سلوگن کے لیے کہ لوگوں کی زندگیاں اپلفٹ کرنا، لوگوں کو بہتر معیار زندگی دینا، اور وہیں کے لوگوں کے لیے مقامی سطح پہ روزگار پیدا کرنے کا نعرہ لے کے ہم الیکشن میں آئے تھے۔ گو کہ میں انڈیپینڈنٹ تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے سیکنڈ لارجسٹ ووٹ وہاں سے لیا، اور اس دفعہ بھی ہم الیکشن کنٹیسٹ کریں گے۔ ہماری الیکشن کیمپین باقی لوگوں سے بڑی مختلف ہوتی ہے۔ ہمارے دو سلوگنز ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک تو نیشنل فلیگ اٹھائے رکھا پوری کیمپین میں۔ میرے ساتھیوں کے پاس کوئی پارٹی جھنڈا نہیں تھا، ہمارے پاس ہاتھ میں پاکستان
اور آزاد کشمیر کا جھنڈا تھا، اور ہم نے علن اس پہ بات کی کہ جو نظریاتی لوگ ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں، اور ہم نے وہاں ان تمام قوتوں کے مقابلے میں جو ایک طرف تھی اور ہم ایک طرف تھے، لیکن اللہ نے ہمیں کامیابی دی اور اب میں سیکنڈ پوزیشن پہ تھا. تو اس دفعہ انشاءاللہ ہم جو سردار یعقوب کا دور ہے جس میں ہمارے لوگوں نے ڈپرائیویشن دیکھی، جس میں ہمارے لوگوں نے میرٹ کی پامالی دیکھی، جس میں ہمارے لوگوں نے نظریاتی انتشار دیکھا، ہم اس کا خاتمہ کر کے آپ دیکھیں گے کہ ایک پاکستان کے جھنڈے کی سربلندی ہوگی، اور انشاءاللہ گورننس کا ایک ایسا نظام اپنے علاقے میں لے کے آئیں گے جس سے میرٹ اور جو بیسک فیسلٹیز ہیں لوگوں کو وہ ڈور اسٹیپ پہ ملیں گی. ڈاکٹر صاحب اس وقت جو مودی کے لوگ ہیں راہ ہے، اور جو اجیت ڈوول کے خاص کر آئے روز بیانات آتے ہیں، چھوٹی موٹی کوئی ان کو بات ملتی ہے خاص کر پاکستان یا پاکستان آرمی کے افسران کے خلاف، تو وہ ایک پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ خاص کر جو کیوس آزاد کشمیر میں پیدا ہوا ہے، یہ ویکیوم کیسے فیل ہوگا؟ دیکھیں، آزاد کشمیر کے لوگوں کو میں اگین کہوں گا کہ ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم شہید افسر خان کی اولاد ہیں. شہید افسر خان کون ہیں؟ جنہوں نے 65 کی وار میں، میرے گاؤں سے ان کا تعلق ہے، راولا کوٹ سے، ڈانا نمبر 4 ایک جگہ، وہاں کے وہ مقامی ہیں. انہوں نے جب جسے وار آف ٹینکس کہا جاتا ہے 65 والی جنگ، اس میں انہوں نے اپنے جسم پہ بم باندھا اور انڈین ٹینکس انہوں نے اڑائے. تو ہم ان کی اولادیں ہیں، ہم شہید حیات کی اولادوں میں سے ہیں. ہمارے آب و اجداد میں ہر گلی محلے میں افواج پاکستان کا ایک شہید ہے. تو ہمیں نریندر مودی کو یا ان کی ایما پہ جو لوگ باہر بیٹھ کے ایک سو کالڈ ایک گروپ ہے جس کے خلاف میں پہلے دن سے بولتا ہوں اور میں نے اس کی بڑی قیمت چکائی ہے، لیکن میں اس کے لیے آگے بھی تیار ہوں، وہ چاہے شوکت علی کشمیری ہے یا وہ چاہے اس قسم کا جو دوسرے جو انڈین لابسٹ انڈیا کے پیسے پہ باہر بیٹھ کے اینٹی پاکستان یا اینٹی آرمی نیریٹو بلڈ کر کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ ان کے ساتھ ہیں. میں آپ کے اس پوڈ کاسٹ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے لوگ اپنی بہادر افواج کے ساتھ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج ہم سے ہے، ہم فوج سے ہیں. پاکستان کے ساتھ ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے ہمارے آبا و اجداد نے ہمیں یہ علم دے دیا تھا، ہماری سیاسی اور جغرافیائی سمت کا تعین کر دیا تھا، اور اس وقت بتا دیا تھا ہمیں ہمارے اس وقت سردار ابراہیم خان غازی ملت اور سردار عبدالقیوم خان نے، اور دیگر جو ہمارے اس وقت کی کیپٹن حسین خان شہید میرے علاقے سے ہیں، انہوں نے ہمیں واضح کر دیا تھا کہ کشمیریوں کی جو منزل ہے، جو مستقبل ہے، وہ ایک مضبوط پاکستان کے ساتھ ہے، اور ہم اس کا فیصلہ وہ اس سے پہلے کر چکے تھے. یہ جو چند لوگ ہیں جو راہ کی ایما پہ جن کا ایجنڈا کچھ اور ہے، وہ نہ تو آزاد کشمیر میں ویلفیئر چاہتے ہیں، نہ وہ آزاد کشمیر میں امن چاہتے ہیں. تو آپ کی بات درست ہے کہ راہ کی نظریں ہیں آزاد کشمیر پہ، لیکن اس میں انہیں کبھی کامیابی نہ پہلے ہوئی ہے نہ کبھی انہیں آگے کامیابی ہوگی. تھوڑا بہت ایک فیکٹر جو آپ کے چینل کے ذریعے میں ضرور پالیسی میکرز تک پہنچانا چاہوں گا کہ ہمارے جو اے جے کے پولیٹیشینز ہیں، ان کا ہمیشہ سے یہ فوکس رہا کہ وہ اپنے ووٹ بینک، اپنے کیپٹل کو ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ ان کے ووٹ بینک کے اندر انہیں لگتا ہے کہ ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، اگر ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا تو یہ اپنا ووٹ ہمیں نہیں دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے پولیٹیشینز کو اب اس چیز سے باہر آنا پڑے گا، انہیں اپنے اسٹیٹ فارورڈ موقف کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اور میں وثوق سے آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے پاکستان کا جھنڈا لے کے جب گلی گلی کیمپین کی اور صرف 2 ماہ میں نے اگر 5000 ووٹ لیا، تو ایک بڑا واضح میسج ہے کہ لوگ پاکستان کے ساتھ ہیں، لوگ فوج کے ساتھ ہیں. ایک چھوٹا سا گروہ ہے، آپ اس سے گھبرا کے یا اس سے ڈر کے آپ اپنے آبا و اجداد کی جو لیگیسی ہے اس کو پہ کمپرومائز نہ کریں. اور یہی مشورہ میں سردار یعقوب صاحب کو بھی دوں گا کہ کھلے دل کے ساتھ آئیں، پاکستان کا جھنڈا تھامیں. آپ کی پارٹی کا تو نام بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پھر کیوں ڈرتے ہیں آپ پاکستان کا جھنڈا لینے سے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ خود بھی ایک نوجوان جو ہیں ایکٹیوسٹ ہیں، اور اس وقت جو آزاد کشمیر کا نوجوان ہے وہ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہے، نا امید ہو چکا ہے. اس حوالے سے کیا آپ کوئی پلان لے کے آ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو اس مایوسی سے، اس نا امیدی سے نکالا جا سکے، اور کیا گائیڈ لائن دیں گے اسپیسیفکلی آپ نوجوانوں کو موجودہ کیوس سے نکلنے؟ دیکھیں جی، یہ میں ہر فورم پہ کہتا ہوں اور آج آپ کے توسط سے ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ دیر از اے ریزن بیہائنڈ دا فرسٹریشن ان یوتھ ان اے جے کے اسپیشلی. وہ ریزن کیا ہے؟ آپ کی جو لیڈرشپ ہے بیٹھی ہوئی اسمبلی میں 90% وہ الٹریٹ لوگ ہیں. سوری ٹو سے، اب پتہ نہیں آپ چلا پائیں گی یا نہیں، بٹ دے آر الٹریٹ انفارچونیٹلی. دا کنسٹیٹوئنسی آئی بلانگ، سردار یعقوب وہاں سے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ، ان کا اکیڈمک کوالیفیکیشن چیک کریں، وہ ایک الٹریٹ آدمی ہے. جب آپ ایک الٹریٹ آدمی کو ایک حلقے کی نمائندگی دیں گے، جو وہ روڈز کیا بنائے گا، اس کو ٹوریزم کا کیا ویژن ہوگا، وہ یوتھ کے لیے کیا پالیسی لے کے آئے گا. آپ نے آج جو آزاد کشمیر کا نوجوان ہے، اس کی مایوسی کا اگر بیک گراؤنڈ چیک کرنا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ پچھلے
یہ جو 78 سالہ دور ہے آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ تھی وہ کمپلیٹلی فیلڈ رہی لوگوں کو بیسک فیسلٹیز دینے میں, جبکہ گورنمنٹ آف پاکستان انہیں ہر سال 300 ارب روپیہ دیتی ہے. ایک بہت بڑا بجٹ ہے جسٹ اونلی فار 4 ملین پیپل, اور اس میں سے بھی 1.5 ملین باہر ہیں. ریاست کے اندر آپ کے شاید 12 سے 15 لاکھ لوگ ہیں, لیکن ان 12 سے 15 لاکھ لوگوں کو بیسک فیسلٹیز دینے کے لیے 300 ارب روپیہ بھی انہیں نہیں پورا ہو رہا. ہاں, اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو جب ہمارے لوکل لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی ہماری روڈز کیوں نہیں بن رہے, ہاسپٹل کیوں نہیں بن رہے, انہوں نے جھوٹ بولا. آزاد کشمیر کے پولیٹیشینز نے انہوں نے سارے الزام تراشیاں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف کی. انہوں نے کہا جی وہاں سے کچھ نہیں مل رہا. لیکن جب میرا الیکشن تھا میں نے ایک فرد کو سمجھایا کہ بھائی تمہیں 300 ارب روپیہ فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے, ان سیاستدانوں سے پوچھو تو صحیح کہ جو ہمارے حلقوں میں پیسے آتے ہیں وہ کہاں گئے. آپ صرف, میں آپ کے توسط سے پالیسی سازوں سے یہ کہوں گا کہ صرف اکاؤنٹیبلٹی کھولیں. آزاد کشمیر کے جو اکراس دی بورڈ یہ پچھلے 75 سالوں میں جن لوگوں نے اقتدار کو انجوائے کیا, آپ ان کے اکراس دی بورڈ ایک اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کوئی کمیشن بنا دیں, کوئی مضبوط ادارہ قائم کر دیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آزاد کشمیر کا نوجوان کیوں فرسٹریٹ ہے. بجٹ جاتا ہے وہ زمین پہ کہیں نظر نہیں آیا. صرف اونلی ڈیولپمنٹ نہیں, ایجوکیشن کا آپ چیک کر لیں. میرے علاقے میں آپ آئیں, میں آپ کو آپ کی ٹیم کو دعوت دیتا ہوں, میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آج بھی میرے علاقے کے 90% اسکولز ایسے ہیں جن کے اندر پراپر بلڈنگز نہیں ہیں, اسٹاف کی کمی ہے. لیکن سردار یعقوب صاحب کہتے ہیں میں تعمیر و ترقی کا ہیرو ہوں. تو جب ایسے جعلی تعمیر و ترقی کے ہیرو ہوں گے تو یوتھ میں آپ کیسے امید کی کرن بھریں گے. تو اگر ہمیں موقع ملا, جو آپ کا سوال تھا کہ ہم کیا لے کے آئیں گے, ہم سب سے پہلے تو گورننس کا ایک نظام لائیں گے. سب سے بیسک جو ہماری ریاست کے پاس اپنا پوٹینشیل ہے وہ ٹورزم کا ہے. آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ نے نیچرلی آپ کو بیوٹی دی ہے. آپ انہی علاقوں کے اندر چھوٹے چھوٹے ریزورٹس بنائیں. اور ایک کنسپٹ میرے پاس ہے اوپننگ اپ کا, اوپننگ اپ اینڈ ریفارمس. ایک سلوگن آپ کہہ لیں کہ ہمیں اپنے اے جے کے کو جو ہمارا ریاستی آئیڈینٹی ہے اس کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے ہمیں آزاد کشمیر کو بیرونی انویسٹرز کے لیے اوپن کرنا پڑے گا. اور اس میں آپ 5 اسٹار ہوٹلز بنائیں, اس میں آپ پیٹرول پمپس بنائیں, اس میں آپ شاپنگ کمپلیکس بنائیں, اس میں آپ ہائی رائز بلڈنگز بنائیں. اور سیکنڈلی ٹورزم سے جو ریونیو جنریٹ ہو وہ لوکل آبادی پہ آپ خرچ کریں. اور سیکنڈ آپ کو اور سیکنڈ آپ کو اسمال انڈسٹری کا کام کرنا پڑے گا. یہ جو اس وقت اے جے کے اندر ہمارے پاس ادارے ضرور موجود ہیں لیکن انفارچونیٹلی انکمپیٹنٹ قسم کے لوگ ان کے اوپر مسلط ہیں. آپ کو بہتر لوگ آگے لانے پڑیں گے جو ہاؤس انڈسٹری کی طرف لے کے جائیں اے جے کو. آپ کی کشمیری شال دنیا میں لاکھوں روپے میں بکتی ہے. ہمارے پاس آپ مجھے گنتی پہ شاید چند 5-7 سے زیادہ سینٹرز نہیں بتا پائیں گے جہاں اس پہ کام ہو رہا ہو. اسی طریقے سے اس کو ایکسپورٹ کیسے کرنا ہے, دنیا کی مارکیٹ تک ایکسیس کیسے کرنا ہے, اس پہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 3, جو آج آزاد کشمیر میں ووکیشنل ٹریننگ سینٹر موجود تو ہیں لیکن وہ آپریشنل بھی نہیں ہے اور کیپیبل بھی نہیں ہے کہ وہ کچھ پروڈکشن کر سکیں. تو کشمیریوں کو پروڈکشن کی طرف جانا پڑے گا. اور نمبر 4, آپ کو یہ جو ہمارا ذرا ہلی ایریا ہے اس میں آپ کو ٹیرس ایگریکلچر کا ایک کنسپٹ انٹروڈیوس کرانا پڑے گا. آپ دنیا کے کئی ملکوں میں گئی ہوں گی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی طرح کے پہاڑی علاقوں پہ وہاں ٹیرس ایگریکلچر موجود ہے. یعنی وہ پہاڑی ہیں, ان کو تھوڑا سا انہوں نے کاٹ کے چھوٹے چھوٹے کھیت بنائے ہوئے اور ان کے اندر وہ ایگریکلچر کو کر رہے ہیں. اور نمبر 5 میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ایک انیشیٹو لینا پڑے گا. ینگ انٹرپرینیورس کو ان کو انہیں حوصلہ افزائی کرنا, ان کو ٹریننگ دینا اور ان کو ایک پراپر بزنس ماڈل دینا کہ آپ اس طریقے سے آگے بڑھیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سے فرسٹریشن بھی ختم ہوگی, اس سے ہمارا جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے وہ بھی اسٹرینتھن ہوگی, اور جو لوگوں کے ذہنوں میں یہ جو آدھے تتر آدھے بٹیر پولیٹیشینز نے ایک الگ سا کنسپٹ دے رکھا وہ بھی ختم ہوگا. میں اس چیز کا بڑا خلاف ہوں کہ آپ کا آزاد کشمیر کے آدھے سیاستدان, میں نام لے لوں گا کبھی, آپ کے اس وجہ سے نہیں لے رہا کہ آپ کا کہیں چینل وہ چلا نہ پائے تو فائدہ نہیں ہے. آدھے سیاستدان ایسے ہیں جو جب یہ جو آج ہم کہتے ہیں نا انٹر اسٹیٹ ایلیمنٹ کہاں سے آ گیا, ان کو تو لفافے یہی تو دیتے ہیں. میں نے خود دیکھے ہیں, میں نام لے لوں گا کہ کس صاحب نے کس اقتدار میں بیٹھی شخصیت سے, ایک سیاسی شخصیت سے میرے سامنے لفافہ وصول کیا. تو اب آپ ایسے لوگوں کو جب آپ آزاد کشمیر کا چہرہ سمجھیں گے, ان کو نہ نظریہ پاکستان پسند ہے, نہ ان کو اسے کوئی لینا دینا ہے, اور نہ انہیں اس چیز
چیز سے انہیں کل اگر نریندر مودی آفر کرے، میں 2 4 5 سیاستدانوں کو جانتا ہوں کہ آپ بی جے پی میں آ جائیں، آپ کو وزیر اعلیٰ بنا دیں گے، وہ جوائن کر لیں گے. جن کا تنازع سے کانفلکٹ سے فائدہ ہوتا ہو وہ کبھی بھی نہیں چاہتے. ہاں، تو ان کے لیے تو کشمیر ایک سوری ٹو سے ایک انڈسٹری ہے. تو یہ آپ جیسے لوگوں کو، ہماری نوجوانوں کو آگے آنا پڑے گا، اور پھر آپ دیکھیں گی کہ اصل آزاد کشمیر کیا ہے، وہ لوگوں کو بھی پتہ لگے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. کشمیر ڈیجیٹل سے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.